مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے سمت متعین کرنا کفر ہے۔ کوئی بولے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نیچے ہے، معاذ اللہ، کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر ہے، کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جگہ میں جسم ہوتا ہے اور جسم تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ جسم کہتے ہی اس کو ہیں جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے، کٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ تقسیم سے پاک، جسمانیت سے پاک، جسمانیت سے پاک تو جگہ سے بھی پاک، جگہ سے پاک تو سمت سے پاک، جہت سے پاک، طرف سے پاک۔ وہ کبھی مشار الیہ نہیں بن سکتا، اشارہ نہیں کر سکتے ادھر ادھر ادھر، نہیں، اشارہ کرنا جس کی طرف ہوگا وہ ضرور جسم ہوگا۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کس سمت میں گئے؟ اللہ کے لیے تو کوئی سمت ہے ہی نہیں، بظاہر تو آسمان کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا اللہ آسمان پر ہے؟ تو پھر تو میرے پیارے بھائیوں، معجزے کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ نبی سے ایسے فعل کا صدور ہو جائے جو عقلوں کو عاجز کر دے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ جہت کو لالے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہت خود پریشان ہے، سمت خود پریشان ہے۔ سمت 6 ہوتی ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں۔ اب خود جہت سے اگر پوچھو یہ بتاؤ کہ نبی کس طرف گئے تھے، وہ خود کیسے بتائے گی؟ اللہ تعالیٰ کس سمت میں ہے؟ جہت تو خود پریشان ہے، تو پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ یہ ایک راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پوشیدہ فرمایا، قیامت میں منکشف ہوگا۔ نبی کریم آگے بڑھے، اللہ سے قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ کتنی کامل نورانیت! کوہ طور ریزہ ریزہ ہو جائے اور ایک بشر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنکھوں سے دیدار کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دیدار ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک دیدار ہوگا اللہ کی ذات کا، اور ذات باری تعالی کسی چیز کی قید میں نہیں آ سکتی، کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ دیدار کے قائل ہوں گے تو لازم بات ہے کہ نگاہوں نے ذات باری تعالی کا احاطہ کیا، گھیراؤ کیا، تبھی تو دیدار ہوگا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا کوئی احاطہ کر لے۔ تو ضمن میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دیدار 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دیدار ایسا ہوتا ہے جس میں نگاہ سامنے والے کو مکمل طور پہ گھیر لیتی ہے، جس سے آپ مجھے مکمل طور پہ دیکھ رہے ہیں نا۔ اور ایک دیدار ایسا ہوتا ہے جس میں احاطہ نہیں ہوتا، مکمل گھیراؤ نہیں ہوتا، پھر بھی زیارت ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا یہ ہاتھ لیں، اس کو آنکھ کے پاس رکھ لیں، اب بتائیں میں اپنی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں کہ نہیں دیکھ رہا ہوں؟ لیکن کیا میری نگاہ نے پوری ہتھیلی کا گھیراؤ کیا ہوا ہے؟ نہیں، صرف اتنا جتنا سامنے۔ تو ہمارے نبی نے بعطائے الہی اللہ تعالیٰ کا اس طرح دیدار کیا کہ دیدار بھی ہو گیا اور احاطہ بھی نہ ہوا۔ 2 دفعہ دیدار، اور کیسی تجلی برداشت فرمائی! 2 مرتبہ دیدار۔ تو یہ نورانیت کا جب غلبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انوار و تجلیات کو برداشت فرمایا۔ اب ان احادیث سے قطع نظر کیسے کی جائے؟ کیسے کہہ دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نورانیت کا غلبہ نہیں تھا؟ ایک اور روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھانا پینا چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے بھی اتباع رسول میں کھانا پینا چھوڑا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو صحابہ کرام کو یہاں بے ہوش ہو کے گر جاتا، کوئی وہاں بے ہوش ہو کے گرتا۔ ایک دفعہ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں دائیں بائیں گر رہے ہو؟
تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا پینا ترک فرمایا تو آپ کی اتباع میں ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہماری یہ حالت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم کھاؤ اور پیو اس لیے کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ مفسرین شارحین فرماتے ہیں رب کے کھلانے پلانے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو قدرتی طور پہ ایسی توانائی فراہم کرتا تھا کہ آپ کھانے پینے کی محتاجی سے فارغ ہو جاتے تھے، جو ایک بشری تقاضا ہے کھانا پینا، اس سے فارغ۔ تو جب نورانیت کا غلبہ ہوا تو یہ معاملات ہوئے، اور آخر میں ایک اس بات پر دلیل کہ نورانیت اور بشریت کا اجتماع ممکن ہے، یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ بشریت اور نورانیت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشر کثیف ہوتا ہے، نورانیت لطیف ہوتی ہے۔ لطیف اسے کہتے ہیں کہ اس کے آر پار دیکھا جا سکے، جیسے روشنی آ رہی ہے نا، آپ اوپر دیکھیں گے تو روشنی کو چیرتی ہوئی آپ کی نگاہ آگے پہنچ جائے گی، تو ہم کہیں گے یہ نور ہے اور لطیف ہے۔ اور جسم کثیف ہوتا ہے، کثیف اسے کہتے ہیں جس سے نگاہ آر پار نہ ہو سکے، جیسے میرا جسم ہے، آپ دیکھیں گے سینے پہ آ کے نگاہ رک جائے گی، پیچھے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک کثیف ایک لطیف ایک دوسرے کی ضد، اور ضدین کا اجتماع محال، لہذا یا تو نبی کو بشر مانو یا نبی کو نور مانو۔ اور ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ ایک دنیاوی قاعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نورانیت اور بشریت کو جمع فرمایا اور اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ بخاری کی روایت، سب سے شروع میں یہ حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے انتہائی سیاہ بال تھے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے اور سوال کر کے پھر وہ چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اور ایک روایت کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سوال کیا کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب دیکھیں حضرت جبرائیل نوری مخلوق ہیں لیکن لباس بشریت میں آئے، اور جب لباس بشریت میں نورانیت آئے گی تو تکالیف بھی محسوس ہو سکتی ہیں۔ جیسے بخاری کی روایت ہے کہ ملک الموت علیہ السلام پہلے ظاہر ہو کر روح قبض کیا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا جی آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ آپ نے جلال میں تھپڑ مارا تو آنکھ نکل کر ہاتھ پر آ گئی۔ آپ بارگاہ الہی میں گئے اور عرض کی یا رب کریم اگر تیرے محبوب نہ ہوتے تو شاید میں کوئی کارروائی کرتا، دیکھ تیرے محبوب نے میری آنکھ نکال کر باہر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ ٹھیک کی اور ان کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ تم ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے میں اتنے سال تمہاری زندگی بڑھا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد بھی موت ہوگی۔ تو فرمایا پھر تم ابھی روح قبض کر لو۔ اس کے بعد سے پھر ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا رب کریم مجھے پوشیدہ طور پہ بھیج، آج مار لگ گئی ہے۔ تو پھر وہ پوشیدہ طور پہ تشریف لانے لگے۔ تو معلوم یہ دیکھیں ملک الموت علیہ السلام فرشتے ہیں، لیکن جب لباس بشریت میں آئے تو باقاعدہ تھپڑ کا احساس ہوا، آنکھ بھی نکلی، تکلیف بھی محسوس ہوئی۔ لہذا ایک کمال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا کہ آپ کو لباس بشریت میں نورانیت کی خلعت سے نوازا گیا۔ دوسرا ہمارے نبی کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات میں حاضر